ایسی دوستوں کا نمبر بالکل بھی نہ رکھا کریں جو آپ کا گھر برباد کر رہی ہوتی ہیں، جو آپ کی ہی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کچھ دوستیں ہم لوگ اپنی پا لیتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں وہ آپ سے بڑا چال رہی ہوتی ہیں، آپ ہی کی اندر اندر جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ہم لوگ اپنے دل کے راز کیا، اپنی باتیں کیا ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرا بڑا ہمدرد ہے، میرے ساتھ بڑی ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ یقین کریں نا، آج کل کوئی بھی سچا نہیں ہے، آج کل کوئی مخلص نہیں ہے، اپنی ماں باپ کے علاوہ نا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ماں آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ مخلص رہتی ہے، بعض دفعہ جب ماں دنیا سے چلی جائے نا تو یا باپ اکیلا رہ جائے تو باپ بھی آپ کا اس حد تک ٹھیک رہتا ہے جب تک اس کی بیوی ہوتی ہے، پھر وہ اس نے ظاہر سی بات ہے محتاج ہو جاتا ہے، اس نے بہوؤں کا کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر یا تو وہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ کا لگ جاتا ہے تو پھر وہ بھی اپنی بیٹیوں کا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں، ہمدردی میں آ کے نا ساری باتیں جو ہے نا اپنی دوست کو شیئر کر دیتی ہیں اور اسی کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ یہ نا ایک واقعہ میرے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرے ساتھ کسی نے بیان کیا تھا انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر کے کہ آپی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نا اپنی دوست کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کرتی تھی، جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا، مین کے برتھ ڈے ہونی تھی یا کوئی کیا نے شادی پہ جانا ہے، ادھر ادھر جانا ہے، میں نے اس کے کپڑے پہننے، اس نے میرے کپڑے پہن لینے کرنے، اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں وغیرہ شیئر کرنی۔ تو مجھے نا ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ میری بہن ہے۔ تو وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت زیادہ فری تھی، ایسے فری تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے ہم بہت کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایون کہ جب ہسبینڈ کی برتھ ڈے بھی ہوتی تھی تو وہ میرے ہسبینڈ کو گفٹ دیتی تھی، تو مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میرے ہسبینڈ اس کو اپنی بہن سمجھتے ہیں اور یہ بھائی سمجھتی ہے، لیکن بیچ میں اندر بات کچھ اور تھی۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے نا ایک دن مجھے بولا کہ میں نا اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی، اور جب میں واپس آئی نا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری وہی فرینڈ جس کے ساتھ میں نے اپنی اتنی باتیں شیئر کی ہوئی تھی، اتنی کہہ لیں کہ اپنے دکھ راز کیا چیز، ہر چیز میں نے اس کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی۔ تو اچانک سے نا میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے ہسبینڈ کو سرپرائز دیا، میں نے کہا میں بتاؤں گی نہیں اور میں سرپرائز دوں گی کہ میں گھر آ گئی ہوں۔ تو ایسا ہوا کہ میں جب گھر گئی نا تو میں نے دیکھا میری فرینڈ اور میرے ہسبینڈ گھر میں اکیلے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ کہتی ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے تو ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے، کہتی ہے میں تو تمہارے لیے آئی تھی، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر گئی۔ تو وہ پھر بھی اس کے ساتھ ہمدرد بن گئی، اس نے سمجھا کہ یار یہ میری ہمدرد ہے، اس کے ساتھ تو میں باتیں شیئر کر سکتی ہوں۔ تو کچھ ہی ٹائم گزرا تو ایسا ہوا کہ اس کے جو ہسبینڈ نے اس لڑکی نے نکاح کر لیا۔ اچھا، وہ رینٹ کے گھر میں رہتی تھی، ملتے جلتے ویسے ہی تھے، کسی نے کچھ خبر نہیں تھی کیونکہ انہوں نے کورٹ میرج کی ہوئی تھی، کسی کے آنا جانا نہیں تھا ان کا۔ تو وہ اس لڑکی نے نا اس کی دوست نہیں، اب پتہ ہی نہیں چلا۔ تقریباً 1 سال کے بعد جب وہ پریگننٹ ہوئی اور ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے تھوڑا سا لڑکی کو شک ہوا، اس نے موبائل چیک کیا، یہ تو میری فرینڈ کی پکچر اس کے موبائل میں ایسی تھی، اور پھر ادھر سے ان کی اتنی لڑائی ہوئی، اتنا جھگڑا ہوا، اور یقین مانے اس لڑکی نے تو اپنا گھر برباد کر لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دوستیں کبھی سگی نہیں ہوتی، اور ہم بیوقوف لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ یار تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو اپنی دل کی باتیں اگلے کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ ہمدردی جو ہے نا لے رہی ہوتی ہیں کہ یار ہمیں کوئی ہماری ہمدردی کرے، تو اس طرح کی حرکت ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو یقین مانیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو آپس میں جدا کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی اچھی وہ زندگی گزار رہی تھی اور دیکھیں اس نے حالانکہ وہ تو اس کو ڈائیورس دے دی اور اس کے بچے تو رل گئے، اور اب وہ جو ہے نا اس کی دوست کے ساتھ اس کا ہسبینڈ رہ رہا ہے، ایکس ہسبینڈ، تو یہ ایک رینٹ کے مکان پہ رہ رہی ہے۔ یقین مانیں اس کی جب میں سٹوری سنی اور مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنا مجھے رونا آیا کہ آج کل کو دنیا کو ہو کیا گیا ہے یار، کہ کیسی حرکتیں کر رہی ہے یہ دنیا۔ اس نے اپنی ہی دوست کا یار گلا دبا دیا ہے، اس کی اتنی اچھی زندگی چاہ رہی تھی، جس نے تمہارا مشکل ٹائم میں وہ کام آتی تھی، اس کو دکھ سکھ میں اس کو پیسے دیتی تھی، اس کو ایون کہ کپڑے لا کے دیتی تھی، کہتی ہے اتنا کچھ بھی اگر وہ کبھی ناراض ہو کے آ بھی جاتی تھی نا، ایون کہ اس کی بھی تو غلطی ہے کیونکہ اس نے کیوں اپنے راز اس دوست کو بتائے اور اتنا فری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا۔ یار کون آج کل برداشت کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا اوپن مائنڈڈ عورتیں کہاں سے آ جاتی ہیں جو اپنی دوستوں کو یا اپنے شوہر کو بہن بھائی بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ آج کل کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا ہے، اور آج کل کا اتنا کوئی زمانہ خراب آ گیا، یقین مانے بلیو می کہ میں نے جب اس کی سٹوری سنی نا تو میں خود رو پڑی، اور مجھے بھی اب ڈر لگتا ہے کہ اپنے کوئی نہیں کوئی سگا ہوتا یار۔
اگر آپ کی بہن ہے نا وہ بھی آپ کی سگی نہیں ہے، اگر آپ کے بھائی ہیں وہ بھی سگے نہیں ہیں، کچھ ٹائم تک آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی مخلص ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں کوئی نہیں آج کل کا دور ہے کہ آپ اپنی باتیں کسی کے سامنے نہ شیئر کر دیا کریں، اور یہ میسیج ان لڑکیوں کے لیے ہے جو سمجھتی ہیں کہ میری دوست یہ ہے یا میری بہن یہ ہے۔ ایسی غلطی بالکل بھی نہ کیا کریں، بہن بھی گھر برباد کر سکتی ہے اور جو ہے نا دوست بھی آپ کا گھر برباد کر سکتی ہے۔ ایسے واقعات کافی نظر سے گزرتے ہیں، یقین نہیں آتا، لیکن آج مجھے واقعی میں جب اس نے مجھے پکچرز وغیرہ سینڈ کی اور یقین کریں اتنا دکھ ہوا، اتنا رونا آیا۔ وہ نا میری ویڈیو کافی ٹائم سے دیکھتی تھی اور میں نا ان کو رسپانس نہیں تھی کرتی، بس وہ میری ویڈیو پہ کمنٹ کرتی تھی آگے نا، مجھے انسٹا پہ انہوں نے میسیج وغیرہ کیا۔ تو یہی تھی آج کی جو ہے نا ویڈیو، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں، مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ بس کسی کو دوست نہ بنائیں، اپنے ہسبینڈ کو اپنا دوست بنائیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باتیں شیئر کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جایا کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔